السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 71 ہے. ٹاپک چل رہا ہے ارکان اسلام نماز، اس میں جنازے کے احکامات. اس میں نے آپ کے سامنے پیچھے عنوان رکھا تھا بیمار کی عیادت کی فضیلت اور عیادت کے آداب. آج ہمارا ٹاپک ہے بیماری کے فائدے. کیونکہ جب ہم نے یہ بتا دیا کہ اگر آپ بیمار سے ملنے جائیں تو آپ کے لیے کیا کیا فضیلتیں ہیں، آپ کے لیے کیا کیا فائدے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کیا عطا کرتا ہے، تو یہ جاننا بھی ضروری ہے. یہ ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آج الحمدللہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمیں بیماری ہوتی ہے، ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں فائدے عطا کرے گا. تو اس لیے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا عمل، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہمارے اوپر پریشانی یا تکلیف اگر آتی ہے تو یقیناً اس کے اندر ہمارا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کا فائدہ عطا کرتا ہے. جو ٹاپک آپ کے سامنے ہے وہ بڑا اہم ٹاپک ہے، بیماری کے فائدے. پہلے میں اس کی مبادیات یعنی سٹارٹنگ بنیادیں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر ٹاپک کے پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا. آپ ایک ایک کر کے لائن لکھتے جائیں جو میں چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. سب سے پہلی چیز، بیماری ظلم نہیں، ہمارے عمل کا نتیجہ ہے. کوئی بھی بیماری، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی جو ہمارے اوپر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتی کہ اللہ نے ہمیں بیمار کر دیا، ہمیں پریشان کر دیا، بلکہ یہ ہمارے عمل کا نتیجہ ہوتی ہے. دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ شورى آیت نمبر 30. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی پریشانی اور تکلیف پہنچتی ہے، وہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے. یعنی پورا بدلہ نہیں، یہ تو ذرا سا ہے، تھوڑا سا ہے، کیونکہ اللہ تو بہت سارا معاف کر دیتا ہے، پر یہ تمہارے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ تم پر یہ تکلیفیں نازل کرتا ہے. اب مقصد کلیئر ہے. مقصد کیا ہے کہ بندہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کی طرف لوٹے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ مقصد ہوتا ہے. اس کے بعد بیماری کا آنا یقینی ہے. یاد لکھیں آپ کہ بیماری اور تکلیفوں کا آنا یقینی ہے. بیماریاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، یہ بات یقینی ہے، 100% ہے. اگر آپ دنیا کے اندر ہے تو تکلیفیں آتی جاتی رہیں گی، اس کو آپ رد نہیں کر سکتے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، ہوگی، آئے گی. سورہ بقرہ آیت نمبر 155. اللہ تعالیٰ کا فرمان جو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یقیناً ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے. کتنا؟ تھوڑا. بشعین کہا اللہ نے. یقیناً ہم تمہارا تھوڑا امتحان لیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوکمری دے کر، کبھی مال پر تکلیف دے کر، کبھی جان پر تکلیف دے کر. بنقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی کھیتیوں میں فروٹس میں کمی دے کر. لیکن اللہ ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ کنفرم 100% تمہارا ایگزام لیا جائے گا، کبھی خوف دے کر، کبھی بھکمری دے کر، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی جان میں کمی کر کے، اور کبھی کھیتیوں میں کمی کر کے. لیکن بشر الصابرین، ان تکلیفوں کے آنے کے بعد صبر کرنے والے کو آپ خوشخبری دے دیجئے، مطلب جنت کی بشارت دے دیجئے. بشر الصابرین، ان لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی تکلیفوں پر چلاتے نہیں، اللہ پر اعتراض نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حق بتانے پر اعتراض نہیں کرتے. جو لوگ کسی بات پر اعتراض نہیں کرتے، صرف اللہ کا شکر ادا کرتے ہر تکلیف کے آنے پر، اور اتنا جملہ کہتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسے صبر کرنے والوں کو آپ جنت کی بشارت دے دیجئے. اللہ اکبر. یہ تکلیفیں جنت تک لے جا سکتی ہے.
یہ تکلیفیں آسانیاں کروا سکتی ہے، یہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی دلوا سکتی ہے. اس لیے ان تکلیفوں کے بارے میں یہ نہ سوچو کیوں آئی، کیسے آئی. یہ آنا یقینی ہے، یہ آپ پر آئے گی، آپ اسے ٹال نہیں سکتے. اس کے بعد بیماری کا آنا یقینی ہے. اس میں ایک پوائنٹ یہ لکھ لیجئے کہ تکلیفوں کے آنے کا مقصد کیا ہے. پوائنٹ نمبر 3 بنا لیجئے کہ تکلیفوں کے آنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیوں تکلیف آتی ہے، کیوں یہ بیماریاں آتی ہیں. حالانکہ فائدے میں آگے بتاؤں گا آپ کو، پر تکلیف کیوں آتی ہے. اگر یہ پوائنٹ ذہن میں رہا نا تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی بیماری سے نفرت نہیں، محبت ہو جائے گی، آپ کو اچھا لگے گا. دلیل سورہ توبہ آیت نمبر 126. کیوں آتی ہیں بیماریاں؟ مقصد بتایا اللہ تعالیٰ نے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم میں سال میں 1 یا 2 مرتبہ انہیں آزماتے ہیں. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ہر سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان پر فتنے نازل کرتے ہیں، تکلیف، بیماری، کچھ بھی نازل کرتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ توبہ کریں اور اللہ کو یاد کریں. مقصد سمجھیے آپ، تاکہ آپ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں، گناہوں سے دور ہو جائیں، حرام سے دور ہو جائیں، فحاشی اور برے کاموں سے دور ہو جائیں، آپ کو اللہ یاد آ جائے. اس مقصد سے اللہ رب العالمین یہ بیماریاں نازل کرتا ہے، یہ تکلیفیں نازل کرتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم سال میں 1 یا 2 مرتبہ انہیں آزماتے ہیں. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ توبہ اور اللہ کا ذکر. سورہ توبہ آیت نمبر 126. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4 لکھیے، کیونکہ جب ہم بیماری کی بات کر رہے ہیں نا تو میں چاہتا ہوں بیماری کے بارے میں سارے پوائنٹس کور ہو جائیں تاکہ آپ کے دماغ میں سوال نہ اٹھے بعد میں. پوائنٹ نمبر 4، شفا کا دینے والا صرف اللہ ہے. دیکھیے آپ، ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بیماری، آزاری، پریشانیاں ذرا سی آئی، یہاں چلو وہاں چلو، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، اسے پکارو اسے پکارو. اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ اگر مسلمان کچھ نہ کرے، صرف قرآن پڑھنے والا بن جائے، اس کا عقیدہ بالکل کلیئر ہو جائے گا، کرسٹل کلیئر، بالکل ایک دم صاف شفاف پانی کی طرح کلیئر ہو جائے گا. اتنا صاف عقیدہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بار بار بتایا ہے. شفا کا دینے والا کون؟ اللہ. کوئی ذریعہ نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی اور نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی بڑے نہیں، کوئی نہیں. شفا کا دینے والا کون؟ صرف اللہ رب العالمین. دلیل سورہ شعراء آیت نمبر 80 اور اس کے بعد کی 2-3 آیتیں. سورہ شعراء آیت نمبر 80. اللہ تعالیٰ کا فرمان، نبی کی زبانی اللہ نے ذکر کیا کہ جب نبی نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ عبادت کے لائق ذات کون سی ہے تو اس کے اندر انہوں نے کئی چیزیں بتائی کہ کس کی عبادت کی جائے، کسے رب مانا جائے. تو اس میں کئی چیزیں بتائیں. اس کے اندر ارشاد فرمایا، الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت کا راستہ دکھایا. اور کئی چیزوں کے ذکر کرنے کے ساتھ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. مطلب شفا کا دینے والا کون؟ صرف اللہ رب العالمین. جب میں بیمار ہوتا ہوں، پریشانی کے اندر ہوتا ہوں، تکلیف کے اندر ہوتا ہوں، کسی بھی بیماری میں گھرا ہوا ہوتا ہوں تو شفا مجھے صرف اللہ رب العالمین دیتا، اس کے سوا کوئی شفا کا دینے والا نہیں ہے. حالانکہ اس کو میں آگے اور فائدوں کے اندر اور کلیئر کروں گا اسی پوائنٹ کو انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 5، بیماری کسی سے کسی کو نہیں لگتی. کئی بیماریوں کے بارے میں ہمارے یہاں لوگ سوچتے ہیں نا، جیسے ابھی کورونا چلا تو لگتا ہے کہ اس سے اس کو، اس سے اس کو، اس کو اس سے پھیل گئی، ادھر سے ادھر ہو گئی. سائنس کچھ بھی کہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سائنس اس بات کو مانتا ہے، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ سائنس بہت ساری چیزوں کو کل مانتا تھا، آج نہیں مانتا، آج مانتا کل نہیں مانے گا. اس کی تحقیقات بدلتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو کہہ دیا، اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا، وہ کبھی بدلتا نہیں. کئی چیزوں کے بارے میں سائنٹسٹ پہلے انکار کرتے تھے، آج اقرار کرتے ہیں، آج اقرار کرتے ہیں، کل انکار کر دیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی چیز ارشاد فرما دی تو وہ سچی ہے. دلیل لکھ لیجئے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5707. صحیح بخاری حدیث نمبر 5707. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا عدوى ولا طیرا ولا ہم ولا سفرا. حدیث میں جو لفظ ہمیں سیکھنا ہے، دیکھنا ہے، وہ یہ کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری کسی کو کسی سے نہیں لگتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو.
اللہ کے حکم کے بنا, اللہ کی رضا کے بنا, اللہ کی اجازت کے بنا کوئی بیماری کسی کو کسی سے نہیں لگتی. یہ عقیدے ہیں سب, یہ جو پوائنٹس بتا رہا ہوں نا یہ سب بنیادیں ہیں بیماری کے تعلق سے. اپنے ذہن میں رکھو ان بیماری کے حالات میں, کیونکہ ابھی بیماریاں بڑی ہوئی ہے, ڈینگو ہے, ملیریا ہے, ٹائیفائڈ ہے, کورونا ہے, ہارٹ ڈیزیز ہے, نہ جانے کون کون سی بیماریاں پھیل رہی ہے. ان بیماریوں کے اندر ان باتوں کو اپنے ذہن میں داخل کر لینا, انشاءاللہ کبھی پریشان نہ ہوگی. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کوئی بیماری کسی سے کسی کو نہیں لگتی. دوسری دلیل اسی پوائنٹ میں لکھیے, سنن ترمذی حدیث نمبر 2143. سنن ترمذی حدیث نمبر 2143. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ روایت پیش کی, جب یہ بات کہی کہ کوئی بیماری کسی کو کسی سے نہیں لگتی, تو صحابی نے کہا ہمارے یہاں اونٹوں کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے خارش کی, وہ ایک سے ایک کو ہو جاتی ہے. ایک کو ہوتی ہے نا خارش کھجلی کی بیماری, تو وہ ایک سے ایک کو ہو جاتی ہے. تو آپ تو کہہ رہے نہیں ہوتی, پر ہمارے یہاں تو ہوتی ہے نا, ہم دیکھ رہے ہیں اونٹوں میں بیماری پھیل جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب کیا دیا جانتے ہیں؟ سنن ترمذی کے اندر, فمن اجرب الاول, تیرے عقیدے کے حساب سے اگر بیماری پھیلتی ہے تو پہلے کو کہاں سے آئی؟ فرسٹ جس کو ہوئی اس کو کہاں سے آئی؟ بھئی جب پھیلنے والی بیماری ہے تو اس کے پہلے بھی کوئی ہونا چاہیے نا. تو پہلے کو کس نے دی؟ اللہ نے. تو وہی دوسرے اور تیسرے کو دے سکتا, اور وہ چاہے تو پورے ریوڑ کے اندر ایک کو بیماری نہ ہو, دو کو ہو جائے, وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. آپ نے دیکھا کورونا کے اندر کئی گھروں کے اندر پیشنٹ ہیں, ان کے ساتھ رہنے والے نیگیٹو ہیں پر ساتھ نہ رہنے والے پازیٹو ہو گئے. حالانکہ اس بیماری میں ویسی کنفیوژن بنا ہوا ہے, کیا حقیقت ہے کیا سچائی ہے, نہ جانے کتنا جھوٹ جانچوں کے اندر چل رہا ہے, وہ سب الگ چیز ہے. پر بیماری کسی سے کسی کو نہیں لگتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. لیکن اس کے بعد ایک پوائنٹ یہ بنائیے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی بیماری آپ کو لگ رہی ہے خطرناک تو آپ وہاں پر جا کر رہیں. یہ بھی ہے, ایسا نہیں کہ آپ یہ سوچ لیں کہ بیماری تو جب کسی کو کسی سے لگتی نہیں تو بات ختم, چلو بیماروں کے ساتھ رہو, بیچ میں جا کر رہو. ایسا بھی نہیں, شریعت نے یہ بھی بتایا. اس کا تعلق ہے عقیدے سے, اس کا تعلق ہے عقیدے سے. پوائنٹ نمبر 6 بنا لیجئے کہ بیماری نہ پھیلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیماری کو دعوت دیں. دلیل لکھ لیجئے اس میں, صحیح مسلم حدیث نمبر 2999. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فر من المجذوم کما فرارک من الاسد, کھجلی کی بیماری والے کو دیکھ کر ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو. شریعت نے دونوں چیزیں ہمیں بتا دی. ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بیماری کسی سے کسی کو نہیں لگتی, اور دوسری جگہ اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ خارش کھجلی کی بیماری جس کو ہے اس کو دیکھ کر ایسے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو. کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بیماری کسی سے کسی کو لگتی نہیں. اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے تو آپ ان کی بھی خدمت کرو, لیکن اگر آپ کے عقیدے میں یہ چیز ہے کہ اس سے مجھے بیماری ہو گئی تو پھر آپ کا دور رہنا بہتر ہے. دیکھیں شریعت یعنی کتنی پاکیزہ اور شریعت کتنی بہترین ہے ہماری کہ ہمیں ہر چیز کلیئر کر دی, یہ بھی بتا دیا وہ بھی بتا دیا تاکہ آدمی کبھی کہیں کنفیوز نہ ہو. ہر راستہ ہماری شریعت نے ہمیں بتایا کہ ارشاد فرما دیا کہ تم جذام کھجلی کی بیماری والے کو دیکھ کر ایسے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو. یہ بھی شریعت نے ہمیں بتا دیا. تو اس سے یہ پتا چلا شریعت نے ہمیں یہ بتایا, شریعت نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر تمہارا عقیدہ مضبوط ہے, تمہیں یقین ہے بیماری مجھے اگر ہو بھی گئی تو میں یہ نہیں مانوں گا اس کی وجہ سے ہوئی, تو آپ بالکل رہیے. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ میں رہوں گا اور بیماری ہو جائے گی تو مجھے یہ لگے گا اس کی وجہ سے ہوئی, تو آپ ایسے انسان سے دور بھی رہ سکتے ہو. صحیح مسلم حدیث نمبر 2999. شریعت نے یہ بات ہمیں کلیئر کر دی, واضح کر دی, بتا دی, سمجھا دی. لاسٹ پوائنٹ اس کے اندر پوائنٹ نمبر 7 یہ بنے گا کہ مومن ہر حال میں فائدے میں ہوتا ہے. دیکھیے مومن ہر حال میں فائدے میں ہوتا ہے, مومن کبھی نقصان میں نہیں ہوتا. مومن ہر حال میں فائدے میں ہوتا ہے, اس کا کبھی نقصان نہیں ہوتا. مومن ہر حال میں فائدے میں ہوتا ہے. یہ پوائنٹ اگر کلیئر نہ ہو میں ایک بار اور ریپیٹ کر رہا ہوں, اس کو ایمان کی مضبوطی والا جو پوائنٹ ہے پھر میں کلیئر کر دیتا ہوں. صحیح مسلم حدیث نمبر 2999. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھائی بیماری اگر کوئی نظر آ رہی ہے تو کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی, کسی سے کسی کو بیماری نہیں ہوتی, ڈرو مت. لیکن
شریعت نے ہمیں صحیح مسلم حدیث نمبر 2999 کے اندر یہ بتا دیا کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے. اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے, آپ بیماروں کے ساتھ رہو گے, اور اگر بیمار ہو بھی گئے تو آپ یہ مانو گے کہ اللہ نے مجھے دی, اس سے مجھے نہیں ہوئی, تو آپ رہو. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا عقیدہ کمزور ہے, اگر مجھے بیماری ہوئی تو مجھے یہ لگے گا اس کی وجہ سے ہوئی, تو پھر آپ دور بھی رہ سکتے ہو. دلیل بتا دی, فرّ من المجذوم کما فرارک من الاسد, تم کھجلی کی بیماری والے کو دیکھ کر ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو. تو دونوں چیزیں شریعت مطہرہ نے ہمیں کلیئر کر دی, سمجھا دی. پوائنٹ نمبر 7, مومن ہر حال میں فائدے میں ہوتا ہے. مومن ہر حال میں فائدے میں ہوتا ہے. اس کی دلیل لکھ لیجئے آپ, صحیح مسلم حدیث نمبر 2998. صحیح مسلم حدیث نمبر 2998. بھئی اگر آپ کو بیماری ہو گئی تو بھی آپ کا فائدہ ہے, اور نہیں ہوئی تو بھی آپ کا فائدہ, دونوں حالت میں آپ کا فائدہ ہی ہے. آپ ٹینشن مت لو. مومن کو کبھی ٹینشن نہیں لینا چاہیے, بیماری سے, تکلیفوں سے کبھی فکر, کبھی ٹینشن نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ مومن ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے. بھئی اگر کسی کو بیماری ہے, کچھ ہے, تکلیف, کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, آپ بھلائی میں ہو, آپ اچھائی میں ہو. کیوں؟ اس کی دلیل آپ دیکھ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, عجباً لامر المؤمن وان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے, اس کے لیے ہمیشہ بھلائی ہی بھلائی ہے, اور یہ فائدہ مومن کے سوا کسی اور کو نہیں ملتا. کتنی پیاری روایت ہے, کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے, اس کا ہر معاملہ اچھا ہوتا ہے, اور مومن کے سوا اللہ یہ انعام کسی اور کو نہیں دیتا. اور فائدہ کیا بتایا, ان اصابتہ سرا شکرا فکان خیرا لہ, اگر اللہ تعالیٰ اسے کوئی نعمت دیتا ہے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے, یہ اس کی بھلائی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اسے کوئی تکلیف دیتا ہے, صبر کرتا ہے, یہ اس کی بھلائی. یعنی دونوں حالت میں اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے. شکر ادا کیا تو عبادت, صبر کیا تو عبادت. کیا کہا اللہ کے نبی نے, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے, وہ ہر حال میں بھلائی میں ہوتا ہے, اور اس کے سوا کسی کو یہ فضیلت نہیں ملتی. فضیلت کیا؟ اگر اسے اللہ انعام دے وہ شکریہ ادا کرتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ امتحان لے تو وہ صبر کرتا ہے. دونوں حالت میں اسے عبادت کا ثواب ہے نا. شکر بھی عبادت, صبر بھی عبادت. یہ میں آپ کو ایمان کے اندر بتا چکا ہوں کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے. عبادت صرف نماز, روزے, زکات, حج کا نام نہیں, عبادت کئی چیزوں کا نام ہے. تو اسے برابر ثواب ملتا ہے, وہ ثواب میں شامل ہوتا ہے, وہ ثواب کا حقدار بن جاتا ہے, کبھی اس کے لیے تکلیف نہیں ہوتی. اب ہمارا پوائنٹ سٹارٹ ہوتا ہے بیماری کے فائدے. یہ سب مبادیات تھی, بنیادیں تھی, سٹارٹنگ تھی, جس کو ہم نے پوائنٹس کی شکل میں جانا تاکہ بالکل کلیئر ہمارا عقیدہ ہو جانا چاہیے, صاف. بیماری ظلم نہیں, بیماری کا آنا یقینی ہے, بیماری کا مقصد آپ کو پتا چل گیا, شفا دینے والا صرف اللہ ہے, کسی سے کسی کو بیماری نہیں ہوتی. بیماری اگر عقیدے سے تعلق ہے تو آپ دور بھی رہ سکتے ہو, اور مومن کا ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے, مومن کبھی نقصان کے اندر نہیں رہتا. اب ہم اپنے بیسک ٹاپک کی طرف آتے ہیں, بیماری کے فائدے. تعجب ہوتا ہے لوگوں کو جب میں یہ عنوان ذکر کرتا ہوں نا کہ بیماری کے فائدے. اس سے پہلے میں نے ایک بار لائیو کیا, اس سے پہلے فیس بک پر بھی کیا, کئی جگہ میں نے جب اس بیان کو کیا تو لوگ تعجب کرتے تھے, یہ کون سا ٹاپک لے کر گئے, بیماری کے فائدے ہوتے کیا, بیماری کا نقصان ہی ہوتا, فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو فائدے بتاتا ہوں بیماری کے, کہ بیماری کے کتنے سارے فائدے شریعت مطہرہ نے ہمیں بتائے. آپ دیکھیے اس کو. نمبر 1, موت ایک حقیقت ہے جو ہمیں یاد آ جاتی ہے. دیکھیے فائدہ ہی تو ہے. ہم اپنی عام زندگیوں میں کبھی موت کو یاد کرتے ہیں؟ سب بھلا بیٹھے ہیں موت کو. جیسے ہم کھاتے ہیں, جیسے ہم سوتے ہیں, جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں, لگتا ہے کہیں پر کسی کونے میں موت ہے, کوئی موت آئے گی, اس موت میں مجھے پکڑا جائے گا, میرا انجام ہوگا, میرا پیسہ ختم, میری دولت ختم, سب مجھ سے چھن جائے گا, یہاں تک کہ میرے پاس میرا لباس بھی نہ ہوگا. کبھی لگتا ہے اس اکڑ کی زندگی میں, تکبر کی زندگی میں, گھمنڈ کی زندگی میں, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والی زندگی میں, دن رات حرام کرنے والی زندگی میں کبھی موت یاد آتی ہے؟ موت یاد آتی ہے بیماری میں. تو یہ بیماری ہمیں کیا کرتی ہے؟ فائدہ ہے نا بیماری کا
کہ ہمیں یہ ہماری حقیقت موت یاد دلا دیتی ہے. وہ موت جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں جب کیا تو ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 185. اللہ تعالیٰ کا فرمان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی سب کو مرنا ہے، کوئی بچنے والا نہیں، ہر ایک کو موت آنے والی ہے. موت مقرر ہے، موت ٹلتی نہیں. جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا، آپ کی موت کا وقت آ جائے گا تو وہ ٹلنے والی نہیں. موت آئے گی، مرنا ہے، آپ اپنی موت کو روک نہیں سکتے. کتنی پیاری حقیقت سچائی تھی جو ہم بھول جاتے ہیں. لیکن جب بستر پر پڑتے ہیں نا، بیمار ہو جائیں، بخار آ جائے، بڑی کوئی بیماری ہو جائے، جب بستر پر اکیلے پڑے ہوتے ہیں نا، تب صاف موت نظر آتی ہے، ملک الموت نظر آنے لگ جاتا ہے. ابھی تو ہوا تھا لاک ڈاؤن کے اندر سب کو ہی موت دکھ گئی تھی، سب کو کھانسی بھی ہو گئی تھی، سب کے گلے بھی جام ہو رہے تھے، سب کی سانس بھی اٹک رہی تھی. جو بیمار نہیں تھے ان کے اندر بھی سارے سمٹمز نظر آ رہے تھے. کیوں؟ موت دکھ گئی تھی نا. اس رمضان میں دیکھیے ہم نے جتنے قرآن پڑھے، جتنی عبادتیں کی اس سے پہلے کی، تو موت سے فائدہ ملا نا، اس بیماری سے فائدہ ملا نا، کہ بیماری کو دیکھ کر ہم اچھے بن گئے، عبادت گزار بن گئے، صدقہ خیرات کیا، غریبوں کو کھلایا، مدد کی. یہ سب کیوں؟ موت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یہ فائدہ ملا ہمیں کہ ہمیں موت یاد آ گئی. اسی پوائنٹ کی دوسری دلیل لکھ لیجئے، سورہ نساء آیت نمبر 78. اللہ تعالیٰ کا فرمان اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم چاہے جہاں رہو موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر قید کیوں نہ کر لو. موت کا فائدہ، بیماری کا فائدہ دیکھ رہے ہیں اپن کہ بیماری سے فائدے کیا ملتے ہیں. فائدہ نمبر 1 بتا رہا ہوں کہ موت یاد آ جاتی ہے، جو ہماری سچائی ہے، اٹل حقیقت ہے، جسے ہمیں بار بار یاد کرنا چاہیے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ چاہے جہاں رہو موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر قید کیوں نہ کر لو. آپ دیکھیے نا، کسی کی اگر موت بامبے لکھی ہے تو اندور سے کبھی بامبے نہیں گیا، انتقال کے وقت چلا جاتا ہے، سفر کر لیتا ہے. جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے موت لکھی ہو وہاں اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دیتا ہے، وہ اپنی موت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. میرا پیسہ، میرا رتبہ، میری طاقت، میری قوت، میرے تعلقات، میرا اسٹیٹس، میری جان پہچان، کچھ بھی ہو، میں اپنی موت کو نہیں ٹال سکتا. بادشاہ کو بھی مرنا ہے، فقیر کو بھی مرنا ہے، مرنا سب کو ہے. آپ اپنی موت کو ٹال نہیں سکتے، موت مقرر ہے. یہ موت کب یاد آتی ہے؟ بیماری میں. اس کے بعد تیسری دلیل، کیونکہ یہ پوائنٹ میں چاہتا ہوں کہ اچھے سے آپ سمجھیں انشاءاللہ، تاکہ بیماری آپ کو بری نہ لگے، بیماری اچھی لگنا چاہیے. اسی پوائنٹ کی تیسری دلیل سنن ترمذی حدیث نمبر 2307. اور ہوا تو ہم اس ٹاپک کو 2 بار میں مکمل کریں گے، کیونکہ ٹاپک لمبا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے ہم 2 بار میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. تیسری دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو بار بار یاد کیا کرو. شریعت نے کہا یاد کرو، اور ہماری زندگی میں تو کبھی یاد آتی نہیں. یاد کب آتی ہے؟ جب بیماری آتی. بیماری میں کیسا لگتا، ابھی بالکل مرنے والا ہوں، میرا تو ایسا ہونے والا ہے، میرا تو ویسا ہونے والا، موت 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 کی بات کرنے لگ جاتے ہیں ہم. تو بیماری کا فائدہ ہے کہ موت یاد آتی ہے، اور جب موت یاد آتی ہے نا تب انسان سدھرتا ہے، بدلتا ہے، چینج ہوتا ہے، خود کو تبدیل کرتا ہے. کب؟ جب اسے موت یاد آتی ہے. تو موت کا ذکر یہ بیماری کا فائدہ ہے. تیسرا پوائنٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تم بہت زیادہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ موت اگر یاد آ جائے نا تو پھر زندگی کے اندر بڑا مزہ آتا ہے، عمل کرنے میں مزہ آتا ہے، جینے میں مزہ آتا ہے، عبادت میں مزہ آتا ہے، غریب کی مدد میں مزہ آتا ہے، بڑوں کی عزت کرنے میں مزہ آتا ہے. ورنہ ہمارے یہاں تو ماحول بنا ہے بڑوں کو ذلیل کرو، ان کی بات نہ سنو، حرام اچھا لگتا ہے، حلال برا لگتا ہے. یہ سب تب جب آپ کو موت یاد نہیں ہوتی. لیکن جب موت یاد آ جائے تو پھر انسان کو ہر چیز اچھی لگتی ہے. تو بیماری کا پہلا فائدہ، اس سے موت یاد آ جاتی ہے. فائدہ نمبر 2، عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے. عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے بیماری سے. ہمارا عقیدہ کون سا؟ وہ عقیدہ کہ ہمیں بار بار سکھایا جاتا ہے شفا کا دینے والا صرف اللہ. سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن جب بیمار ہوتے ہیں نا، پڑتے ہیں نا بستروں پہ، تب سمجھ میں آتا ہے شفا کا دینے والا کون. عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 107، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف دینے پر آ جائے، اس کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا. اور اللہ کوئی انعام دینے پر آ جائے تو کوئی ٹال نہیں سکتا.
فائدے کا دینے والا بھی اللہ اور نقصان کا دینے والا بھی اللہ. یہ بیماری، یہ دکھ، یہ تکلیف، جب تو بیماری کے اندر پڑا ہے تو اپنے عقیدے کو زندہ کر، اپنے عقیدے کو صحیح کر کہ تو عام دنوں میں نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے، کس کس در پر بھٹکتا ہے، پر بیماری کے دور میں یہ یاد رکھ کہ شفا کا دینے والا صرف اللہ ہے. وہی اگر کسی تکلیف کے دینے پر آ جائے کوئی روک نہیں سکتا، بھلائی دینے پر آ جائے کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. عقیدہ صحیح ہوتا ہے بیماری کے اندر، عقیدہ صحیح ہوتا ہے بیماری کے اندر. دوسری دلیل اسی پوائنٹ کی لکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 51. سورہ توبہ آیت نمبر 51. فائدے بتا رہا ہوں آپ کو بیماری کے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَن يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں صرف وہی تکلیف پہنچتی ہے جو ہمارا رب مقرر کر دے. وہ ہمارا رب ہے، ہمارا ساتھی ہے، اور اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. بڑی پیاری آیت. عقیدہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. بیماری میں جب آدمی رہتا ہے نا تب سب نظر آتا ہے، دوست، ساتھی، تعلقات سب ایک طرف، یاد کون آتا ہے؟ اللہ، رب، خالق، مالک. تو اس بیماری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں عقیدہ صحیح کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اپنے عقیدے کو بہتر کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اس لیے بیماری بری نہیں، بیماری اچھی ہوتی. فائدہ نمبر 3، میدان محشر اور آخرت یاد آ جاتی ہے. میدان محشر اور آخرت یاد آ جاتی ہے. میں معذرت چاہوں گا ان ساتھیوں سے کہ جو سیٹرڈے میں کلاس اگر اٹینڈ کر چکے ہوں تو ان کے لیے ریپیٹیشن ہو رہا ہے، پر چونکہ بات پوری ایک ساتھ چل رہی ہے اس لیے میں اس ٹاپک کو ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میدان محشر اور آخرت یاد آ جاتی ہے. دلیل لکھیے سورہ عبسہ آیت نمبر 34-35، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں میدان محشر اور آخرت کا منظر یاد دلایا. جو حشر کا میدان ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا اللہ نے ہمیں یاد دلایا، پر ہمیں یاد نہیں آتا تھا. کیا یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن، یاد کرو اس دن کو، جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، سارے رشتہ دار ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے. ہر آدمی اپنے آپ میں بیزی ہوگا، کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں. یومئذ یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی سے بھاگے گا، بچے سے بھاگے گا. کیوں؟ ہر آدمی اپنی مصروفیت کے اندر مصروف ہوگا. منظر تصور کیجیے، آپ امیجن کر کے دیکھیے. سمجھ میں نہیں آتا میں اپنے باپ سے کیسے بھاگ سکتا، میں اپنی ماں سے کیسے بھاگ سکتا، بیوی بچوں سے تو اتنی میں محبت کرتا ہوں، ان کو کیسے چھوڑ سکتا. اللہ نے بتایا قیامت کا منظر، اللہ نے بتایا قیامت کے دن یہ سب ہوگا، سب ہوگا. سمجھ میں آتا تھا؟ نہیں. کورونا نے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ اس بیماری نے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. ہر آدمی اپنے آپ میں الجھا تھا. گھر میں اگر ماں بیمار ہے ایک کمرے میں بند کر کے اس کو الگ کر دیا گیا. بھائی بیمار ہے، سب نے تعلقات توڑ لیے، آپ کے رشتہ داروں نے آپ سے منہ موڑ لیا. کوئی آپ سے بات کرنے کو تیار نہ تھا، کوئی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا، کوئی آپ کے گھر آنے کو تیار نہ تھا. رب العالمین نے اس ایک بیماری کے اندر یہ فائدہ دیا کہ ہمیں میدان محشر کی پکچر دنیا کے اندر دکھا ڈالی کہ دیکھو صرف ایک بیماری اگر میں دے دوں تو تم ایسے دور بھاگ سکتے ہو ایک دوسرے سے. قیامت کے دن تو ہولناکی والا ماحول ہوگا، ڈر اور خوف کا ماحول ہوگا. سوچو اس دن کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے ہمیں یہ فائدہ دیا کہ ہمیں میدان محشر اور آخرت کا منظر یاد دلا دیا کہ یقیناً جب دنیا کے اندر ایک بیماری کے آنے پر ہم اپنوں سے بیگانے ہو سکتے ہیں تو آخرت میں کیا ہوگا. تب تو ڈر کا عالم ہوگا، خوف کا عالم ہوگا، اتنا بھیانک منظر ہوگا. تب کیا ہوگا ہمارے ساتھ، تب کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے وہ پورا منظر ہمیں یاد دلا دیا. اسی پوائنٹ کے اندر ایک دوسری دلیل بھی آپ لکھ لیجئے گا. اسی پوائنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی ٹاپک کو بتاتے ہوئے، جیسے ہم نے کورونا کے اندر ایک چیز اور دیکھی تھی، کورونا کے اندر ہم نے ایک چیز اور دیکھی تھی کہ انسان کا پیسہ بھی کام نہیں آ رہا تھا. آخرت کے منظر میں آپ دوسری دلیل لکھ لیجئے، سورہ مائدہ آیت نمبر 36، سورہ مائدہ آیت نمبر 36، کہ ہم نے دیکھا اس بیماری کے اندر پیسہ بھی کام نہیں آ رہا تھا. پیسہ پڑا ہے پر کھانا نہیں مل رہا ہے، سامان نہیں مل رہا ہے، آٹے دال چاول نہیں مل رہے ہیں، پیسہ بیکار ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ جب کہتا تھا قیامت کے دن پیسہ بیکار ہو جائے گا، تیرا پیسہ ہی نہیں رہے گا، کچھ کام ہی نہیں آئے گا تیرے، سمجھ میں آتا تھا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، منظر کو دیکھیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 36. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا مثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ قیامت کے دن چاہیں گے کہ زمین بھر کر جتنی دولت یا زمین سے ڈبل دولت ان کو مل جائے، وہ سب دے کر بھی بس یہ عذاب ختم ہو جائے، بس یہ میدان محشر سے نکل جائیں، بس عذاب سے نکل جائیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. مطلب یہ پیسہ، یہ دولت، یہ تیرے پاس جو آج اتنا بڑا رتبہ ہے، یہ سب قیامت کے دن بیکار ہو جائے گا. اور کافر اس دن چاہے گا کہ کاش اللہ تعالیٰ اس سے دنیا اور دنیا کے برابر جتنی دولت ہے وہ سب لے لے، پر اسے عذاب سے بچا لے، پر وہ عذاب سے بچنے والا نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے منظر یاد دلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے منظر بتایا تھا، پر ہم نے کبھی اس منظر کو یاد کیا تھا؟ کبھی یاد نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے ہمیں یہ فائدہ دیا کہ ہم دیکھیں نا، کئی لوگ اب یہ بولنے لگے ارے کیا فائدہ پیسے کا، کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے کام کا، جب ایسا ہے کہ ذرا سا معاملہ ہوتا ہے اور گھر کے اندر اللہ بٹھا دے تو کیا فائدہ ایسے دولت کا. ایسا لگا نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس ڈال دیا آپ کے اندر کہ اب پیسے سے زیادہ دین ضروری ہے، پیسے سے زیادہ عبادت ضروری ہے، پیسے سے زیادہ اللہ ضروری ہے، پیسے سے زیادہ آخرت ضروری ہے. اور آپ نے اس کے لیے محنت کی، اپنے آپ کو بہتر بنایا، عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کیا. اور آج ہم الحمدللہ جو یہ کلاسز لاک ڈاؤن سے چلا رہے ہیں، تب سے ہماری کلاسز چل رہی، مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. بیماری کے بہت سارے فائدے ہیں، بیماری بے فائدہ نہیں ہوتی، بیماری بہت سارے فائدے دیتی ہے. اور اس بیماری نے ہمیں یہ فائدہ دیا کہ ہمیں آخرت کا منظر یاد آ گیا، ہمیں آخرت یاد آ گئی، ہمیں آخرت کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر آ گیا. اور وہی تو اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا تھا، وہی تو اللہ رب العالمین ہمیں یاد دلانا چاہتا تھا کہ تو یاد رکھ، تو دنیا کے اندر جو محنتیں کرتا ہے، جیسے ہم لوگ زندگی جیتے ہیں نا، بالکل جانوروں والی زندگی، کماؤ کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اچھا اسٹیٹس بناؤ، رتبہ بناؤ، بنگلے بناؤ، کوئی مطلب نہیں غریبوں سے، کوئی مطلب نہیں پریشان حال لوگوں سے. رب العالمین نے ان بیماریوں کے ذریعے ہمیں انسان بنا، ہمارے اندر انسانیت پیدا کی، لوگوں نے ایک دوسرے سے معافیاں مانگی، رشتوں کو جوڑا، تعلقات کو مضبوط کیا. کیوں؟ صرف بیماری کی وجہ سے. تو یاد رکھو، بیماری بے فائدہ نہیں ہوتی، ہر بیماری کا فائدہ ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کے تقریباً 8 یا 9 فائدے اور ہیں جو میں کل آپ کے سامنے اب ذکر کروں گا. اور انشاءاللہ 2 کلاس کے اندر ہماری یہ کلاس بھی مکمل ہوگی، کل تو جمعہ ہے، پرسوں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. مقصد صرف یہی ہے کہ آپ سمجھیے اور غور کیجئے کہ کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہوتی، بیماری کے بھی فائدے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فائدے یقیناً دیتا ہے. اور ہم نے اس میں سے بہت سارے فائدوں کو حاصل کر لیا، اور بہت سارے فائدوں کو ہمیں آگے حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تو ہمیں بیماریوں کو سمجھ کر اس کے حساب سے اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.